بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کے ذیل میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری گفتگو اس نقطے پر مکمل ہو چکی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے شکوک و شبہات کی کوئی وقعت اور کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ آپ کسی بھی انسانی معاشرے میں کوئی بھی تحریک شروع کریں، کسی بھی انسانی معاشرے میں کوئی بھی پیغام لے کر اٹھیں، وہ پیغام اچھا ہو، وہ پیغام برا ہو، وہ پیغام مثبت ہو، وہ پیغام منفی ہو، وہ پیغام تعمیری ہو، وہ پیغام تخریبی ہو، جیسا بھی ہو، اس کے سامنے تین قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ جن کی فکری خصوصیات پہلے سے ہی اس پروگرام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں، جن کی فکری خصوصیات اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے سازگار ہوتی ہیں۔ جیسے ہی پیغام سامنے آتا ہے، جیسے ہی تحریک سامنے آتی ہے، تو کچھ لوگ اس تحریک کو قبول کرنے کے لیے معاشرے میں تیار ہوتے ہیں، خواہ وہ تحریک اچھی ہو یا بری ہو، الہی ہو یا طاغوتی ہو، لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اس تحریک کا، اس پیغام کا مخالف ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، معاشرے میں اٹھنے والی ہر تحریک اور ہر پیغام کو مزاحمت اور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ پیغام مثبت اور تعمیری ہو، چاہے وہ منفی اور تخریبی ہو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے تسلیم نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو نہ ایمان لانے میں اور قبول کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی مخالفت کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مفادات کا تقاضا ہے مان لو تو مان لیتے ہیں، جہاں ان کے مفادات کا تقاضا ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، نہ مانو، تو یہ انکار کی طرف اور رد کی طرف اور پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن شریف کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا تو قرآن شریف کو بھی معاشرے میں انہی تین گروہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک گروہ جو ذہنی اور فکری طور پر قرآن شریف کی تعلیمات کو، قرآن شریف کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھا۔ یہاں پہلے اسی گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس گروہ کو قرآن نے نام دیا ہے متقین کا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں جو دو الفاظ پر مشتمل ہے، ھدی للمتقین، قرآن شریف کا بہترین تعارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ قرآن شریف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن شریف جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن شریف بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔